بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الہدایت فی النحو، کتاب ہدایہ جو نحو کے علم نحو کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ کتاب کا نام ہدایہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ اجمعین۔ ان دروس میں صرف کتاب کی عبارت کا ترجمہ کیا جائے گا مختصر وضاحت کے ساتھ، تاکہ وہ طلاب کے جو جلد کتاب ہدایہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پھر امتحان دینا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو سکے اور وہ اس کتاب کو اچھی طرح سے ختم کر سکیں، جلد ختم کر سکیں اور پھر امتحانات دے سکیں۔ الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے، رب یعنی پالنے والا ہے، والعاقبۃ للمتقین اور عاقبت یعنی نیک انجام متقین کے لیے ہے، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ، درود ہو اور سلام ہو بہترین مخلوق پر، سیدنا وہ بہترین مخلوق جو ہمارے سردار ہیں، محمد کے جن کا نام محمد ہے، یعنی حضرت محمد پر کہ جو ہمارے سردار ہیں اور بہترین مخلوق میں سے ہیں، ان پر درود اور سلام ہو، وآلہ اجمعین اور ان کی تمام آل پر بھی درود و سلام ہو۔ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فہذا مختصر، یہ کتاب علم ہدایہ کی کتاب جو علم نحو میں ہے، مختصر ہے، مضبوط فی علم النحو جو لکھی گئی ہے علم نحو کے اندر، علم نحو کے مطالب کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ وجمعت فیہ مہمات النحو، اس کتاب میں نے جمع کیا ہے نحو کے مہمات۔ یہ مقدمہ کتاب ہے کہ جس میں کتاب کے بارے میں مختصر اشارہ ہو رہا ہے۔ جمعت فیہ مہمات النحو، اس کتاب میں نحو کے مہمات کو جمع کیا گیا ہے۔ مہمات سے مراد کلیات یعنی تمام مطالب کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن کلی طور پر ذکر کیا گیا ہے، اس کی جزیات میں داخل نہیں ہوا۔ جمعت فیہ مہمات النحو، میں نے اس کتاب میں نحو کے مہمات کو جمع کیا ہے، علی ترتیب القافیۃ، اور یہ کتاب ہدایہ کافیہ کی ترتیب کی بنا پر ہے، یعنی جس طرح سے کافیہ کو لکھا گیا ہے اسی طرح سے میں نے ہدایہ کو لکھا ہے، مبوباً و مفصلاً، اس حال میں کہ میں نے اس میں کتاب ہدایہ میں باب ذکر کیے ہیں، و مفصلاً یعنی فصل کر کے اس کتاب ہدایہ کو لکھا ہے، بے عبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ، مع ایراد الامثلۃ، اور مثالوں کو بھی ذکر کیا ہے، فی جمیع مسائلہا، علم نحو کے تمام مسائل میں مثالوں کو بھی میں نے ذکر کیا ہے، من غیر تعرض للادلۃ والعلل، اور اس میں ادلہ اور علل کو ذکر نہیں کیا، ادلہ اور علل کو پیش نہیں کیا گیا۔ وجہ لئلا یشوش ذہن المبتدی، تاکہ مبتدی کا ذہن مشوش نہ ہو جائے، تشویش کا شکار نہ ہو جائے، ان فہم المسائل، مسائل جو علم نحو کے ہیں ان کو سمجھنے سے۔ وسمیتہ بالہدایہ، میں نے اس کتاب کا نام ہدایہ رکھا ہے، رجاء الی ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہدایت فرمائے ان کی جو طالب ہیں، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالی ہدایت فرمائے ان کی کہ جو طالب ہیں، اس علم کو طلب کرنے والے ہیں۔ ورتبتہ علی مقدمۃ، اور میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے ایک مقدمے پر، وثلاث مقالات، 3 مقالات پر، وخاتمۃ، اور ایک خاتمے پر، بے توفیق الملک العزیز العلام، ملک یعنی خداوند کی صفات ہیں، ملک جو مالک ہے تمام کائنات کا، عزیز جو عزیز ہے، العلام جو عالم ہے، علام ہے آگاہ ہے، جانتا ہے، اس کی توفیق اور اس کی مدد کے ذریعے سے۔ اما المقدمہ، تو اب مقدمہ، سب سے پہلے مقدمہ ذکر کریں کتاب میں۔ اما المقدمہ تو ففی المبادی التی یجب تقدیمها، مقدمہ ہر کتاب میں سب سے پہلے مقدمہ ذکر کیا جاتا ہے۔ مقدمہ کے اندر وہ ان امور کو ذکر کیا جاتا ہے کہ بات کے مطالب یعنی علم کے مطالب کو سمجھیں، اسی مقدمے پر موقوف ہوتا ہے۔ اگر مقدمہ صحیح سمجھ میں آ گیا تو بعد میں مشکل نہیں ہوگی۔ اما المقدمہ، لیکن مقدمہ ففی المبادی، مبادی میں ہے، مبادی کے بارے میں ہے، التی یجب تقدیمها، وہ مبادی کے جن کو مقدم کرنا واجب ہے، علم سے پہلے ذکر کرنا واجب ہے،
لتوقف المسائل علیہ، اس وجہ سے کہ مسائل کا سمجھنا، مسائل کو درک کرنا، علم کے مسائل کو درک کرنا متوقف ہے انہی مبادی پر۔ ففیہ ثلاثۃ فصول، اس مقدمے میں 3 فصول کو ذکر کیا جائے گا۔ الفصل الاول، پہلی فصل النحو، علم نحو کے بارے میں ہے، یعنی علم نحو کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، ہدف کیا ہے۔ سب سے پہلے تعریف، علم باصول تعرف بها احوال و اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء۔ علم نحو ایک ایسا علم ہے باصول، جو اصولوں پر مشتمل ہے، تعرف بها احوال و اواخر الکلم، کہ جس کے ذریعے سے کلمات کے اواخر کو پہچانا جا سکتا ہے، ان کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ کلمہ ثلاث سے مراد اسم، فعل اور حرف ہے۔ کس اعتبار سے؟ من حیث الاعراب والبناء، اعراب اور بنا کے لحاظ سے۔ وکیفیت و ترکیب بعضها مع بعض، با واو عاطفہ ہے، کیفیت کو عطف کریں گے احوال پر، تعرف بها احوال، تعرف بها کیفیت۔ اور علم نحو ایک ایسا علم ہے اصولوں پر مشتمل کہ جس کے ذریعے سے، کہ جن اصولوں کے ذریعے سے بعض کلمات کی دیگر بعض کلمات کے ساتھ جب ترکیب ہو تو اس ترکیب کی کیفیت کو بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ یعنی جب ایک کلمہ دوسرے کلمے سے مرکب ہوتا ہے، مثلا جب فعل اپنے فاعل کے ساتھ مرکب ہوگا تو فعل کون سا ہے، فاعل کیا ہے، فاعل کا مقام کیا ہے، مفعول کا مقام کیا ہے، مبتدا کا مقام کیا ہے، یعنی خبر کا مقام کیا ہے، نائب فاعل کا مقام کیا ہے، یہ کیفیت کہ کون سا کلمہ نائب فاعل ہے، کون سا کلمہ مبتدا ہے، کون سا کلمہ خبر ہے، یہ بھی ہمیں علم نحو سے معلوم ہو جائے گا۔ پس علم نحو سے 2 چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی، ایک کلمات ثلاث کے اواخر کی حالتیں معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے، اور بعض کلمات کی جب بعض دیگر کلمات کے ساتھ ترکیب ہو تو اس ترکیب کی کیفیت بھی علم نحو سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ ہے علم نحو کی تعریف۔ والغرض منہ، اس علم نحو سے غرض کیا ہے، ہدف کیا ہے، کیوں علم نحو کو تدوین کیا گیا ہے؟ صیانۃ اللسان عن الخطأ اللفظی، خطأ لفظی سے زبان کا بچنا ہے۔ اگر انسان علم نحو کو پڑھ لے تو انسان قادر ہو جاتا ہے کہ وہ زبانی خطا سے محفوظ ہو جائے۔ صیانۃ اللسان، صیانت یعنی محفوظ، لسان زبان کا محفوظ ہونا ہے، عن الخطأ اللفظی، لفظی خطا سے، فی کلام العرب، کلام عرب میں، فموضوعہ، اور اس علم نحو کا موضوع الکلمۃ والکلام، کلمہ ہے اور کلام ہے۔ یہ ہے فصل اول۔ الفصل الثانی الکلمۃ، دوسری فصل کلمے کے بارے میں ہے کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تعریف، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ وہ لفظ ہے کہ جس کو وضع کیا گیا ہے معنی مفرد کے لیے۔ مفرد کی کئی معنی ہیں، یہاں مفرد سے مراد جو در مقابل مرکب ہو، پس وہ لفظ کے جس کو وضع کیا گیا ہے ایسے معنی کے لیے کہ جو مفرد ہے، مرکب نہیں ہے، اس لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ وہی یہ کلمہ منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، 3 سے 4 نہیں ہو سکتی اور 3 سے 2 بھی نہیں ہو سکتی، بنی منحصر ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک اسم ہے، اسم ہے، و فعل اور فعل ہے، و حرف اور حرف ہے۔ وجہ، انحصار کی وجہ کیا ہے کہ کیوں کلمے کی 3 قسمیں ہیں، 4 نہیں ہو سکتی، 2 نہیں ہو سکتی، 5 نہیں ہو سکتی، نہ زیادہ نہ کم، فقط 3 ہیں۔ لأنہا، اس وجہ سے کہ یہ کلمہ اما ان لا تدل علی معنی فی نفسہا، اب کئی دلیلیں ہیں لیکن یہاں فقط ایک دلیل کو ذکر کر رہے، دلیل عقلی کو۔ لأنہا، اس وجہ سے کہ یہ کلمہ یا تو دلالت نہیں کرتا معنی مستقل پر، وہو الحرف، اور وہ حرف ہے، معنی فی نفسہا سے مراد معنی مستقل کہ جس کی بعد میں وضاحت آئے گی، وہو الحرف، وہ حرف ہے۔ او تدل علی معنی فی نفسہا، یا دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہا یعنی معنی مستقل پر۔ پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، پس دلالت نہیں کرتا یا دلالت کرتا ہے۔ اگر دلالت نہیں کرتا معنی مستقل پر تو وہ حرف ہے، اور اگر دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر دلالت کرے معنی مستقل پر، وَاقْتَرَنَ مَعْنَاهَا بِأَحْدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، اور اس کا معنی ملا ہوا ہو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، زمانے ماضی کے ساتھ یا زمانے مستقبل کے ساتھ یا زمانے حال کے ساتھ، تو وہو الفعل، اور وہ فعل ہے۔ پس معنی مستقل ہے لیکن معنی مستقل زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ فعل ہے۔ او علی معنی فی نفسہا، یا دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہا پر، معنی مستقل پر، ولم یقترن معناہا بأحد الازمنہ، لیکن ملا ہوا نہیں ہوتا اس کا معنی
معنی مستقل ملا ہوا نہیں ہوتا بعہد الازمنہ، 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ بھی ملا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ مطلق ہوتا ہے، اس میں نہ زمان ماضی کی قید موجود ہے، نہ زمان حال، نہ زمان مستقبل، کسی کی قید موجود نہیں ہے۔ وہو الاسم، اور وہ اسم ہے۔ معنی مستقل کسے کہتے ہیں؟ استقلال، اگر توجہ کی ضرورت ہے، اگر کلمہ تصور کے لحاظ سے ذہن میں آ سکتا ہے، اگر انسان تصور کرنا چاہے کسی کلمے کو، تو اگر وہ ذہن میں آ سکتا ہے بغیر کسی اور کلمے کی مدد کے، تو اس کو کہتے ہیں یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ جو معنی مستقل رکھتا ہے۔ بس اگر تصور کے لحاظ سے کلمہ ایسا ہے کہ جو ذہن میں آنے کے لیے کسی اور کلمے کا محتاج نہیں ہوتا، تو یہ معنی مستقل ہے، یہ کلمہ معنی مستقل رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فعل اور اسم ہے۔ لیکن اگر کلمہ ایسا ہے کہ جو ذہن میں تصور ہونے کے لیے کسی اور کلمے کا محتاج بھی ہے، جیسے من حرف ہے، الہ حرف ہے، من اور الہ ان کی وضاحت بعد میں آ جائے گی، لیکن فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ من اور الہ حرف ہیں، من بھی حرف ہے، الہ بھی حرف ہے، ذہن میں ان کا معنی ہے من، اگر اردو میں معنی کرے سے، الہ کا معنی تک یا طرف، تو یہ تک اور طرف یا سے سمجھ میں نہیں آتے مگر یہ کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی کلمہ موجود ہو۔ مثال سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک، تو من سے الی تک یہ معنی سمجھ میں آ چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ من کے ساتھ بصرہ ہے اور الی کے ساتھ کوفہ ہے، بصرہ سے کوفہ تک، لیکن اگر بصرہ اور کوفہ نہ ہو تو من اور الی کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، تصور نہیں ہو سکتا، لحاظ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پس وہ کلمہ کہ جس کو لحاظ کرنے کے لیے، تصور کرنے کے لیے کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ معنی مستقل رکھتا ہے، کلمہ اس کا معنی مستقل ہے، وہ کلمہ معنی مستقل کا مالک ہے، معنی مستقل اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن وہ کلمہ کہ جو اپنے معنی کے لحاظ سے مستقل نہیں ہے، یعنی تصور کے لحاظ سے مستقل نہیں ہے، اسے تصور کرنے کے لیے کسی اور کلمے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ معنی مستقل نہیں رکھتا، لہٰذا وہ محتاج ہوتا ہے کسی اور کلمے کا، کہ وہ کلمہ اگر موجود ہوگا تو اس کلمے کا معنی بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ پس تین صورتیں ہو گئی، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے، دلالت کرتا ہے معنی مستقل پر، تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، زمان کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کا معنی یا زمان کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ اگر زمان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ فعل ہے، اگر زمان کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے تو وہ اسم ہے، اور اگر معنی ہی مستقل نہ ہو تو اس کو حرف کہا جائے گا۔ ثم حد الاسم، پھر تعریف اسم، حد سے مراد تعریف ہے، اسم کی تعریف، انہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہ، کہ ابھی سمجھ میں آ گیا ہے، اوپر والی تقسیم سے ہی ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ اسم کی کیا تعریف ہے، فعل کی کیا تعریف ہے، حرف کی کیا تعریف ہے، اب اور مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ اسم کی تعریف، اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہ، یعنی معنی مستقل پر، کہ جس کو ابھی ذکر کیا ہے، غیر مقترنۃ باحد الازمنۃ الثلاثہ، ایسا معنی مقترن کہ جو ایسے معنی مستقل جو ملا ہوا نہ ہو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ وہ 3 زمانے کون سے ہیں؟ اعنی الماضی والحال والاستقبال، 3 زمانوں سے میری مراد کیا ہے؟ ماضی، حال اور استقبال، یعنی اسم کے اندر نہ ماضی کی شرط موجود ہے، نہ ماضی حال کی شرط موجود ہے، نہ استقبال کی شرط موجود ہے، مطلق ہے، اسم ماضی میں بھی ہے، حال میں بھی ہے اور استقبال میں بھی ہے، جیسے کرجل، جیسے رجل کے ساتھ زمان کی قید موجود نہیں ہے۔ و علم بھی اسی طرح ہے، علم کے اندر بھی زمان کی شرط، زمان کی قید موجود نہیں ہے۔ وعلامتہ، اب اسم کی علامات ذکر کریں، ہمیں عربی زبان میں اسم کی ضرورت ہے، اسم کی پہچان کیا ہے، اسم کی علامات کیا ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اسم کو پہچان سکتے ہیں تعریف سے ہٹ کر، تو پھر اس کی کئی علامات ہیں جن کو اب ذکر کر رہے ہیں۔ وعلامتہ، اسم کی علامات، 1 ان یصح الاخبار عنہ و بہ، صحیح ہے خبر دینا، عنہ اسم کے بارے میں، و بہ اسم کے ساتھ، یعنی اسم کے بارے میں بھی خبر دی جا سکتی ہے اور اسم سے خبر دی جا سکتی ہے۔ مثال کا زید قائم، توجہ کی ضرورت ہے، زید قائم، زید وہ اسم ہے کہ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو زید اسم ہے، بس اسم کہ جس کے بارے میں خبر دی جا سکے وہ اسم ہے۔ قائم وہ اسم ہے کہ جس کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہے، بس قائم بھی کیا ہو جائے گا؟ اسم ہوگا، چونکہ اسم کی علامات میں سے ہے کہ اسم کے ذریعے سے خبر دی جا سکتی ہے اور اسم کے بارے میں بھی خبر دی جا سکتی ہے، پس زید بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے، پہلی علامت۔ والاضافہ، تو اضافہ بھی صحیح ہے، اضافہ کرنا بھی اسم کا صحیح ہوگا، کا
مثال غلام و زیدن، غلام اضافہ ہے زید کی طرف، تو پس اضافہ سے مراد ہو سکتا ہے مضاف ہو سکتا ہے مضاف الیہ ہو، چونکہ دونوں کا اسم ہونا شرط ہے، لیکن بعض اوقات مضاف الیہ جملہ بھی آتا ہے، پس یہاں مراد اگر ہم مضاف لیں تو اچھا ہے، غلام جیسے غلام اسم ہے، اضافہ ہوا ہے زید کی طرف۔ وَدُخُولُ لام التعریف، اور لام تعریف کا داخل ہونا بھی صحیح ہے، یہ سب عطف ہو رہے ہیں صحیح یا صحیحہ پر، ان یصح الاخبار، ان یصح الاضافۃ، ان یصح دخول لام التعریف، لام تعریف کا داخل ہونا بھی صحیح ہے جس پر، جیسے الرجل، رجل تھا، رجل پر الف لام داخل کی، الف لام کا داخل کرنا اگر صحیح ہے تو پس رجل اسم ہے۔ والجر، جر بھی صحیح ہے، اس کو مجرور کرنا، جر دینا، دو زیر دے دینا، یہ بھی کیا ہے اسم کے علامات میں سے ہے۔ والتنوین، تنوین دینا بھی صحیح ہے۔ والتثنیۃ، اسم کا تثنیہ بنانا بھی صحیح ہے۔ والجمع، اسم کا جمع بنانا بھی صحیح ہے۔ والنعت والتصغیر والنداء، یہ سب کے سب چیزیں علامات شمار ہوتی ہیں اسم کی۔ فإن كل هذه من خواص الاسم، بے شک یہ سب کے سب اسم کے خواص میں سے ہیں، اسم کی خصوصیات میں سے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں یہ اسم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ومعنى الاخبار عنہ، اخبار ان یعنی اس کے بارے میں خبر دینا، اس کا کیا معنی ہے؟ ان یکون محکوما علیہ، معنی کیا ہے کہ اس پر حکم لگانا صحیح ہو۔ اخبار ان کا کیا معنی ہے؟ محکوما علیہ، اگر عبارت کو ہم برعکس کریں تو اخبار ان کا معنی ہے محکوما علیہ، جس پر حکم لگایا جا سکتا ہے اسی کو اخبار ان کہا جاتا ہے، یعنی اسی کے بارے میں خبر بھی دی جا سکتی ہے۔ جیسے اوپر والی مثال، پہلی مثال جو ہم نے ذکر کی ہے زید قائمون میں، تو قائمون کا حکم، قائمون جو حکم ہے یہ حکم کس پر لگایا جا رہا ہے؟ زید پر، تو زید کیا ہے؟ اخبار ان بھی ہے، یعنی اس کے بارے میں خبر بھی دی گئی ہے، اور محکومن علیہ بھی ہے چونکہ اس پر حکم لگایا گیا ہے۔ اب وہ کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، فاعلن ہو سکتا ہے وہ فاعل ہو کہ جس پر حکم لگایا گیا ہے فعل کا، اور مفعولن یا مفعول بہ ہو، مراد نائب فاعل ہے، نائب فاعل ہو، کیونکہ مفعول بہ اگر ہو تو وہ کلام میں اضافی ہے، رکن اضافی ہے۔ مفعولن کہ جس پر فعل مجہول کا حکم لگایا جاتا ہے، فاعل پر فعل معلوم کا حکم لگایا جاتا ہے، اور مبتداً یا مبتدا ہو سکتا ہے کہ جس پر خبر کا حکم لگایا جاتا ہے۔ یسمى اسمن، اسم کو اسم کا نام دیا گیا ہے، لسموہ علی قسیمہ، چونکہ اسم بلند ہے، برتری رکھتا ہے اپنی دونوں قسیم پر، قسمتوں پر، یعنی اپنی دونوں قسیم پر، کیونکہ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ اسم فعل اور حرف پر مقدم ہے، برتری رکھتا ہے، اسی وجہ سے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ لا لکونہ وصفا علی المعنی، نہ کہ اسم علامت ہے اپنے معنی پر، چونکہ اسم کے بارے میں دو نظریے ہیں، بعض کے نزدیک اسم علامت ہے، اسم کا معنی علامت ہے، بعض نے کہا کہ اسم کا معنی بلند و برتر ہونا ہے۔ یہاں مصنف نے اس نظریے کو اختیار کیا ہے کہ جس میں اسم کو بلند ظاہر کیا گیا، یعنی اسم برتری رکھتا ہے اپنی دونوں قسیم پر، نہ کہ اسم علامت ہے، وسمن یعنی علامت ہے، المعنی معنی پر۔ وحد الفعل، فعل کی تعریف اب کیا ہے؟ انہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہ، کہ کلمہ ہے، فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسہ پر، معنی مستقل پر۔ ومقترنۃ باحد الازمنۃ الثلاثہ، اور یہ فعل کا معنی مقترن ہوتا ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ مثال کضربا، ضربا اس شخص نے مارا، تو پس یہاں پر فعل ضربا کا معنی مستقل ہے تصور کے لحاظ سے، اور ضربا کا معنی جو مقترن ہے ملا ہوا ہے زمان ماضی کے ساتھ۔ یضربو کا معنی حال و استقبال، مستقبال کریں، مستقبل مضارع مستقبل کے لیے ہے، اگرچہ مطلق ہے کیونکہ یضربو کے اندر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے کہ یضربو حال کے لیے بھی آ سکتا ہے اور استقبال کے لیے بھی آ سکتا ہے، بہرحال زمان کے ساتھ ہے۔ اضرب کہ اضرب استقبال کے لیے آتا ہے، بعد میں مارو۔ وعلامتہ، اور اس فعل کی علامات کیا ہیں؟ ان یصح الاخبار بہ، کہ اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہے، وہ معنی جو اخبار کے بارے میں ذکر کیا ہے اسم میں، یعنی اس کے ذریعے سے خبر دی جا سکتی ہے۔ لا ان ہو، اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، یعنی محکومن علیہ فعل واقع نہیں ہو سکتا، محکومن بے واقع ہو سکتا ہے۔
ایک علامت و دخول، دوسری علامت و دخول و قد و سین و صوفہ والجزم، داخل ہونا صحیح ہے قد کا فعل پر، سین کا فعل پر، صوفہ کا فعل پر، یہ سب علامات ہیں۔ والجزم، اور جزم کا آنا صحیح ہے فعل کے ساتھ۔ نحو مثال، قد ضربہ قد کی مثال، وسیضرب سین کی مثال، سوف یضرب سوفہ کی مثال، لم یضرب لم جازمہ ہے جزم دیتا ہے لم کی مثال۔ اگلی علامت و تصریف و الی الماضی والمضارع، فعل ایسا ہے کہ جس کی گردان کی جا سکتی ہے، اس کی تصریف کی جا سکتی ہے ماضی کی طرف بھی اور مضارع کی طرف بھی، یعنی ماضی کی گردان بھی کی جا سکتی ہے، مضارع کی گردان بھی کی جا سکتی ہے۔ وَقَوْنُهُ أَمْرًا وَنَهْيًا، فعل ایسا ہے کہ جو امر بھی آ سکتا ہے، اس کا صیغہ امر بھی بن سکتا ہے، وہ صیغہ نہی بھی بن سکتا ہے۔ اگلی علامت و اتصال الضمائر البارزۃ المرفوعہ، ضمائر بارز المرفوعہ جو مرفوع ہیں ان کا متصل ہونا بھی فعل کے ساتھ ہے، یعنی یہ علامات، یہ ضمائر کا اتصال صحیح ہے فقط فعل کے ساتھ، نہ اسم پر ہو سکتا ہے، ضمائر اسم کے ساتھ متصل نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح ضمائر حرف کے ساتھ بھی متصل نہیں ہو سکتی۔ ضمائر بارزہ مرفوعہ، مثال ضرب تو، جیسے تو ضمیر بارز ہے اور مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے۔ وتا التانیث ساکنہ، اسی طرح تائے تانیث ساکنہ کا ملحق ہونا، متصل ہونا صحیح ہے فعل کے ساتھ، جیسے ضربت تو تائے ساکنہ ہے۔ ونون التاکید، نون تاکید کا داخل ہونا بھی، متصل ہونا بھی صحیح ہے فعل کے ساتھ، مثال اضرب بننا تو نون تاکید اضرب بننا تو نون تاکید ہے، نون تاکید ثقیلہ۔ فإن كل هذه من خواص الفعل، یہ سب کے سب فعل کے خواص میں سے شمار ہوتے ہیں، یعنی فعل کی خصوصیات میں سے ہیں جو فعل کے ساتھ فقط خاص ہیں۔ ومان الاخبار بہ، اخبار بہ کا کیا معنی ہے؟ ان یکون محکوما بہ، اخبار بہ کا معنی کیا ہے؟ ان یکون محکوما بہ، کہ اس کے ذریعے سے حکم لگایا جا سکتا ہے۔ وہ اخبار بہ یعنی محکوما بہ، جس کے بارے میں، جس کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہے، یعنی جس کے ذریعے سے حکم لگایا جا رہا ہے۔ کل خبر، جیسے خبر ہے کہ خبر کے ذریعے سے ہم حکم لگا سکتے ہیں۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا، اس فعل کو فعل کہا جاتا ہے۔ وجہ بِاسْمِ اصلہ، وَهُوَ الْمَصْدَرُ، بِاسْمِ اصلہ، فعل کی جو اصل ہے اس کے نام سے، اور اصل کون ہے؟ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، وہ مصدر ہے، فعل کی اصل مصدر ہے، لہذا اسی اصل کے نام سے اس کو ہم نام دیتے ہیں۔ اصل کا نام، اصل فعل ہے، اصل کا نام فعل ہے، اسی فعل کو ہم فعل، اسی فعل سے ہم فعل کا نام رکھ دیتے ہیں۔ لأن المصدر هو فعل للفاعل حقیقتاً، چونکہ مصدر ہی فاعل کا فعل ہوتا ہے حقیقی طور پر۔ یہاں تک ہے فعل کی بات۔ وحد الحرف، حرف کی حد، حرف کی تعریف کیا ہے؟ انہ کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها، کہ یہ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو دلالت نہیں کرتا معنی مستقل پر، بل فی غیرہا، بلکہ ایک ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے غیر میں موجود ہوتا ہے، اس کے اندر موجود نہیں ہوتا، بل فی غیرہا یعنی غیر کے اندر موجود ہوتا ہے۔ مثال من، نحو من، جیسے من ہے حرف ہے، فإن معناہ الابتداء، اس من کا کیا معنی ہے؟ ابتدا۔ وہی لا تدل علیہ، اور یہ من ابتدا پر دلالت نہیں کرتا، الا بعد ذکر ما یفہم منہ الابتداء، مگر یہ کہ اس کے بعد ایک ایسی چیز ذکر کی جائے کہ جس سے ابتدا کا سمجھنا، کہ جس سے ابتدا کو سمجھا جا سکے، ما یفہم منہ الابتداء، کہ جس کی وجہ سے ابتدا کو سمجھنا صحیح ہو۔ کل بصرت، جیسے بصرہ ہے، والکوفۃ، جیسے کوفہ ہے، بصرہ ذکر کریں یا کوفہ ذکر کریں۔ کما تقولو، جیسے آپ کہتے ہیں سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک، تو من ابتدا پر دلالت کرتا ہے، لیکن ابتدا کا معنی اس وقت سمجھ میں آئے گا جب بصرہ ہو، لہٰذا پھر من کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ فعلامتہ، اس حرف کی علامت، ان لا یصح الاخبار عنہ ولا بہ، نہ اس کے ذریعے سے خبر دی جا سکتی ہے، نہ اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے۔ وَأَن لَا يَقْبَلَ عَلَامَاتِ الْأَسْمَاءِ وَلَا عَلَامَاتِ الْأَفْعَالِ، اور حرف نہ اسماء کی علامات کو قبول کرتا ہے، نہ ہی افعال کی علامات کو قبول کرتا ہے۔ وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدٌ كَثِيرَةٌ، اب ایک نقطہ دیگر، کہ جب حرف ہے، اور حرف تو رکن کلام بھی نہیں ہے،
یعنی ایک ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی مستقل بھی نہیں ہے، تو پھر حرف کی کیا ضرورت ہے کلام عرب میں؟ تو اسی کو ذکر کر رہے ہیں کہ حرف کے لیے کلام عرب میں بہت سے فوائد ہیں۔ کر ربط بین الاسمین، جیسے دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرنا، نحو جیسے زید فی الدار، تو زید بھی اسم ہے، دار بھی اسم ہے، ان دونوں کے درمیان جو ربط پیدا کر رہا ہے وہ فی ہے، فی حرف ہے، زید گھر میں ہے۔ او فعلین، یا دو فعل ہوں اور ان کے درمیان حرف ربط پیدا کرتا ہے، مثال زید ان تضرب اضرب، تو تضرب بھی فعل ہے، اضرب بھی فعل ہے، لیکن تضرب اور اضرب کے درمیان جو رابطہ ایجاد کر رہا ہے وہ ان ہے، ان شرطیہ، کہ زید اگر تضرب اضرب، زید اگر تم مجھے مارو گے تو میں تمہیں ماروں گا۔ او اسم و فعلن، یا اسم اور فعل کے درمیان رابطہ ایجاد کرنے کے لیے مثلا حرف کو لایا جاتا ہے، کہ جیسے کضربت بالخشبۃ، تو ضربتو فعل ہے، خشبۃ اسم ہے، اسم اور فعل کے درمیان کون رابطہ ایجاد کر رہا ہے؟ با حرف جر، جو یہاں ربط ایجاد کر رہی ہے کہ میں نے مارا اس کو بالخشبۃ، لکڑی کے ساتھ۔ او جملتین، یا دو جملے ہوں گے کہ جن کے درمیان حرف ربط ایجاد کرے گا، مثال ان جاءنی زید فاکرم ہو، تو جاءنی زید الگ جملہ ہے، فاکرم ہو الگ جملہ ہے، تو ان کیا کر رہا ہے؟ ان دونوں کے درمیان ربط کو ایجاد کر رہا ہے۔ جاءنی زید اس کے لیے فعل شرط ہوگا، فاکرم ہو اس کے لیے جواب شرط بنے گا کہ اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا۔ وغیر ذالک من الفوائد، اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں، التی سیاتی تعریفها فی القسم الثالث، کہ جن کی تعریف، جن کی شناخت قسم ثالث یعنی قسم سوم میں انشاءاللہ بیان ہوگی، انشاءاللہ تعالی اگر خداوند چاہے۔ ویسمى حرفا، حرف کو حرف کہا جاتا ہے، حرف کو حرف کا نام دیا گیا ہے، لوقوعہ فی الکلام حرفا، چونکہ حرف کلام میں حرف کے طور پر آتا ہے، حرف کے طور پر آتا ہے، اے یعنی طرفن، یعنی کلام میں حرف طرف میں آتا ہے، یعنی سائڈ پر واقع ہوتا ہے، سائڈ پر واقع ہوتا ہے، یعنی رکن کلام نہیں ہوتا، چونکہ کلام میں ہمیشہ دو چیزیں رکن کلام ہوتی ہیں، ایک مسند ہے، مسند بہ، اور ایک مسند الیہ ہے۔ حرف نہ مسند بے باک بنتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ بنتا ہے، لأنہ لیس بمقصود بالذات، چونکہ حرف مقصود بالذات نہیں ہوتا، یعنی مقصود اصلی نہیں ہوتا، مثل المسند والمسند الیہ، جس طرح کہ مسند اور مسند الیہ مقصود بالذات ہوتے ہیں، مقصود اصلی ہوتے ہیں، حرف اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ حرف کو صرف ربط کلام کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ حرف سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ خوب، انشاءاللہ الفصل الثالث کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔